محترم حضرات، ابھی آپ نے علامہ صغیر صاحب سے سنا کہ کربلا مدینے سے کربلا اور کربلا سے مدینہ، لیکن مجھ سے سنیں ایک نقطہ، کیا ہے کربلا، کیا ہوا کربلا میں، کون آئے کربلا میں؟ بھولیں گے تو نہیں؟ کیا ہوا بولیے نا، کیا ہوا کربلا میں؟ کون آئے کربلا میں اور کیا ہے کربلا؟ اس چیز کو یاد رکھیں۔ دیکھیے، کربلا ایک صحرا ہے، کربلا ایک چٹیل میدان تھا۔ جب امام مکے سے مدینہ گئے، مکے سے کوفے آئے، کوفے سے کربلا آئے، تب تک کوئی کربلا کو جانتا بھی نہ تھا۔ لیکن جب بھائی بھتیجے کی قربانی پیش کر دیے، قیامت تک کربلا کو یاد کی جائے گی۔ یہ ہے کربلا۔ کیا ہوا کربلا میں؟ علی اصغر کی جوانی لوٹ لی گئی، 18 سال کے علی اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی، اون و محمد کو ظالموں نے قتل کر دیا۔ یہیں تک کہ محدود نہیں، حضرت قاسم جو حضرت امام حسین کے اکلوتے بھائی، حضرت حسن کے اکلوتے بیٹے تھے، ظالموں نے ان کو قتل کر دیا۔ اے چائے والے بھائی، آرام سے رہے۔ کسی نے کہا کہ کسی کے راج میں چائے ملا، کسی کے راج میں دودھ، کسی کے راج میں پتی ملی، کسی کے راج میں دودھ، ارے مودی راج میں چائے ملا، پھوک پھوک۔ حضرات، تو شاعر کہتا ہے کہ چائے پی کر کے بھی خلال کرتے ہیں، جسے آتا نہیں بسم اللہ کبھی وہ بھی مرغا حلال کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا کربلا میں؟ کون رہا ہوں لیکن میرا قاسم کا خیال، میں جا رہا ہوں لیکن میرے قاسم کا خیال رکھنا۔ حسین اپنے سے اچھا کھانا اپنے بھتیجا قاسم کو کھلاتے، اپنے سے اچھے سواری پر حضرت قاسم کو سوار کرتے، فرما ماں اتنے قاسم سے پیار فرماتے، پھوپھی زینب اتنے قاسم سے پیار فرماتے، تو حضرت امام حسین نے قاسم کو پالا ہے۔ اتنے لاڈو پیار سے پالے قاسم کو کیسے امام کربلا میں جانے کی اجازت دے دے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین کربلا میں جانے کی اجازت نہ دیا تو بی بی ام فروا حضرت قاسم کی ماں آ کر کے کہتی ہے، حسین بیٹے کو کربلا میں جانے کی اجازت دے دیا جائے۔ حضرت ام فروا سے جب میرے حسین نے کہا میرے بھائی اکلوتے قاسم ہے، میں کیسے کربلا میں اپنے بھائی کی نشانی کو لٹا دوں؟ تو حضرت ام فروا کہتی ہے، جب کسی عورت کا شوہر نہ ہو تو اس وقت اسے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کسی چیز سے منع فرما دے۔ حضرت ام فروا کو بہت زیادہ دل پہ صدمہ گزرتا ہے، بہت زیادہ دل پہ تکلیف ہوتا ہے۔ تکلیف ہونے کے بعد اپنے خیمے میں چلی جاتی ہے اور حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن کا وہ خواب تعبیر بات یاد آ جاتی ہے کہ میرے خابید نے، میرے شوہر نے، حسین حسن نے یہ نصیحت کیا تھا، اے ام فروا جب کبھی تکلیف میں ہو، جب کبھی دقت میں ہو تو ایک خط لکھ کے دیا، اس خط کو پڑھ لینا، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ آج ام فروا اس خط کو لکھ کر کے پڑھتی ہے، اس خط کو ملاحظہ فرماتی ہے، کہتی ہے قاسم چلو حسین کے بارگاہ میں اجازت مل گیا ہے۔ پھر فرماتے حسین بھابی تم پھر آ گئی، آپ پھر آ گئے؟ کہا حسین اب اجازت لینے کے لیے نہیں آئی ہوں، یہ تمہارا بھائی کا خط ہے، قاسم کو کربلا میں جانے کی اجازت مل گیا ہے۔ حضرت قاسم کربلا میں جاتے ہیں، آپ کے چچا حضرت عباس علمدار جنہوں نے قاسم کو تلوار بازی سکھایا، قلعے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت قاسم صفوں کو صفوں چیر کے ڈالتے ہیں، ظالموں کو کاجل مولی کی طرح کاٹتے ہیں، ان کو جہنم میں ملا دیتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں آقا حسین دیکھو میرا قاسم کیسے ظالموں پہ وار کر رہا ہے، ظالموں کا سرتن سے جدا ہو رہا ہے۔ جب کوئی شاگرد کامیاب ہو جائے تو استاد کو بڑی خوشی ملتی ہے، جب کوئی بندہ اگر کامیابی کی دہلیز پہ چلی جائے تو اس کے گرو کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ حضرت غازی عباس بہت خوش ہو رہے ہیں، لیکن ظالموں نے چاروں طرف سے
حضرت قاسم پہ حملہ کیا، ایسا حملہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جس طریقے سے قصائی گوشت کو بوٹی بوٹی کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت قاسم کو بوٹی بوٹی کر دیا گیا۔ حضرت قاسم کہتے ادرک یا آقا حسین، اے میرے حسین میری خیریت لیجئے۔ حضرت امام حسین خیمے سے نکل کر کے جب میدان کربلا میں جاتے ہیں تو کہتے پاک پروردگار عالم، کہیں پر میرا قاسم نظر نہیں آتا ہے، میرا قاسم کہاں ہے؟ تو غیب سے ندا آتی ہے، اے حسین زمین پہ کان لگا لو، جس جس جگہ سے قرآن کی آواز آتی ہے گوشت کے اس بوٹی کو چن کے اٹھا لو، تمہارے قاسم کے گوشت کا ٹکڑا۔ جس جس جگہ سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے اس ٹکڑے کو چن کے اٹھا لو، وہ تمہارا قاسم کا ٹکڑا ہے۔ میرا حسین کان لگا کے سنتا ہے، جہاں جہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے اس ٹکڑے کو آقا حسین اٹھا لیتے ہیں، اور کالی کملی والی چادر جو میرے مصطفیٰ نے آقا حسین کو تحفہ میں پیش کیا تھا، آپ اپنی چادر مبارک کو بچھا دیتے ہیں، اس میں حضرت قاسم کی گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا اٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ جب کربلا سے خیمے کی جانب آتی ہے، حضرت سکینہ کہتی کہاں میرے قاسم ہے؟ حضرت ام فروا سے آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں، ام فروا نہیں پوچھو گی کہ قاسم کہاں ہے؟ تو حضرت ام فروا جو حضرت حسن کی صاحب حضرت حسن کی بیوی تھی فرماتی ہے کہ ماں بیٹے کی خوشبو سے جان جاتی ہے کہ بیٹا کہاں ہے۔ اس چادر میں جو گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے قاسم کے گوشت کا ٹکڑا رکھا۔ پھر حضرت حسین فرماتے ہیں بیٹی بہن زینب، میرا قاسم نے جو مدینے میں خواب دیکھا تھا کہ آل پیغمبر کے ایک حسین و جمیل غلام ٹوٹ کر کے اس کی پتھی بکھر گئی، اس خواب کی تعبیر یہی تھی کہ حضرت قاسم کو کربلا کے اندر ٹکڑا ٹکڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صبر کا آئینہ، کربلا کربلا مصطفیٰ کی رضا، کربلا کربلا اصغر شیر نے توڑ کر رکھ دیا، ہرملا کا نشہ کربلا کربلا، ہر حسینی کا چہرہ چمکنے لگا جب بھی نعرہ لگا کربلا کربلا۔ کیا ہے کربلا؟ بھولے تو نہیں؟ زور سے بولے کیا ہے کربلا؟ کون آئے کربلا میں؟ کربلا میں اس نقطے کو یاد رکھیں، چند باتیں آپ کیا ہوا کربلا میں؟ ایک شہادت آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا حضرت قاسم کی، آئے حضرت امام حسین کربلا کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیا ہے کربلا آپ نے یہ بھی سمجھ گیا ہوگا، میرا حسین دولت کے لیے، شہرت کے لیے، حکومت کے لیے ظالموں سے نہیں بھیڑے بلکہ اس چیز کے لیے بھیڑے، یزیدی سوچ یہ تھا کہ ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کو حلال کر دیا جائے، شراب نوشی عام کیا جائے، شریعت مصطفیٰ کو پامال کر دیا جائے۔ تو آقا حسین نے کہا، کوفے والوں نے کہا کہ پہلے حسین کو بلاؤ، یزید تمہارا سمرتھن حسین کر دے گا تو کوفے والے بھی مان جائیں گے، مدینے والے بھی مان جائیں گے، مکے والے بھی مان جائیں گے، تمہارا سپورٹ سمرتھن اگر حسین نہیں کریں گے، آل پیغمبر نہ کریں گے تو کوئی نہ مانے گا۔ حضرت امام حسین کو دھوکے سے کوفے میں بلایا گیا، جب آپ کوفے میں تشریف لائے تو ظالموں نے آپ کے ساتھ دھوکہ بازی کیا۔ حضرت امام حسین سے ظالموں نے کہا حسین ہمارے ہاتھ سے بیعت ہو جاؤ، ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو۔ تو حضرت امام حسین نے کہا جو شریعت میرے نانا نے پھیلایا تم اس کو پامال کرنا چاہتے ہو، اس کے اندر کاٹ چھاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، ارے ایک فاسق و فاجر کی بیعت قبول کرنا مطلب یہ کہ شجر دین اسلام کے جڑ پہ کلہارا مارنے کے برابر ہے۔ حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے لیکن تمہارے ہاتھ پر یزید بیعت
बैत नहीं कर सकता है। अब यजीद सोच लिया अगर आले पैगंबर ना मानेंगे तो कूफा वाला भी हमारा समर्थन ना करेगा, मक्का वाला भी हमारा समर्थन ना करेगा, मदीने वाले भी हमारे समर्थन ना करेंगे। तो यजीदियों ने जंग का ऐलान कर दिया। आका हुसैन ने नहीं पहल किया बल्कि यजीदियों ने पहल किया, लेकिन यजीदियों का इरादा इमाम हुसैन ने मिट्टी में मिला दिया और सुबह क़यामत तक अपने नाना चांद की उम्मती को पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? अरे सर कट जाए तो कट जाए, लेकिन किसी जालिम को सुन्नत मुस्तफा में काट छाट ना करने देना, अज़मत इस्लाम पर उंगली ना उठाने देना। तभी तो किसी शायर ने कहा था अल्लाह के नबी का पैगाम बच गया, किया था मुस्तफा ने वो फरमान बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। क्या है करबला? हजरत सकीना कहती है चचा अब्बास एक तारीख से लेकर 10 तारीख तक जालिमों ने अहले बैत में पानी बंद कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब खादिम को भेजा कासा लेके तो आना सागर से बटाया ताकि जमाने वाले को पैगाम मिल जाए कि हुसैन करबला में लाचार नहीं थे बल्कि सब्र देना था, पानी ना मिला। कहा सकीना मेरे अली असगर की प्यास ना देखी जाती, चाचा अब्बास चंद कतरे पानी ले आओ। अल-मुहसन आपके कहने पे जब गाजी अब्बास नहर फुरात पे जाते हैं, यजीदी खेमे में शोर हो गया कि अगर हुसैन के खेमे में एक कतरा भी पानी चल गया, ये इतने 3 दिन के भूखे प्यासे हैं तो ये आलम है, एक कतरा पानी चला गया तो क्या आलम होगा। रोको अब्बास को, हुसैन के खेमे में पानी ना जाना चाहिए। हजरत गाजी अब्बास जालिमों की फौज को चीरते हुए, सफों को काटते हुए नहरे फुरात पे पहुंचे। आका हुसैन पानी लेते पीना चाहा, हजरत सकीना की प्यास याद आ जाती है, हजरत अली असगर की प्यास याद आ जाती है। आपने चुल्लू में पानी उठा करके नहरे फुरात में छोड़ दिया, नहीं पिया। अपने घोड़े से कहते तू पी ले, घोड़ा भी जबान से ना कह सकता था, अपनी मोहरे हिला के कहा हम भी हुसैनी हम भी नहीं पिएंगे। आपने अनकरीब मशकिज़े में पानी लिया, खेमे की जानिब दौड़ते हैं। जालिमों ने आप पे हमला किया, दाएं बाएं बाजू कट गया, आपने सुना होगा, लेकिन अली असगर को चंद कतरे पानी ना मिले। लास्ट में हजरत ज़ैनब कहती है भाई अब्बास मेरे खानदान की रीत ये है कि हम जमाने को खिलाते हैं लेकिन अली असगर की प्यास नहीं देखी जाती है। शायद जालिमों को दुश्मनी हमसे है, यजीदियों को दुश्मनी हमसे है, मेरे अली असगर को शायद चंद कतरे पानी दे दे, तुम चले जाओ। जरा कहो तो उनसे 6 माह के बच्चे पर तरस आ जाए। बहन ज़ैनब तुम कहती हो तो मैं चाहती, तुम मेरे घर की खानदान की ये रीत नहीं है कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएं। अली असगर को लेकर के जाते का एक खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों मैं वही हूँ जिनको मेरे नाना चूमते भी थे और सोमते थे, फरमाते थे सुनहरे करीमैन मेरे दुनिया के 2 फूल, दुश्मनी हमसे है, चंद कतरे इस बच्चे को पानी दे दो, इससे क्या दुश्मनी है, प्यास से इसके होठ खुश हो चुके, गले सूख रहे हैं। कहा हुसैन सांप का बच्चा सांप होता है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने पीने के बहाने से बच्ची को लेके आए, तुम्हें कोई पानी नहीं मिलेगा। खोली नामी शख्स ने तीर चलाया, हजरत अली असगर के हलक को चीरते हुए इमाम आली मकाम के बाजू में वो तीर पे वस्त हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन उस तीर को खींच करके निकालते हैं। हजरत अली असगर के गले से खून का फवारा जारी हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन ने उस खून को चुल्लू में लिया, आसमान की जालिम उछालना चाहा, आसमान से आवाज आती है हुसैन इस खून को आसमान पर नहीं फेंकना, नहीं तो सुबह क़यामत तक बारिश नहीं होगी। हजरत इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को जमीन पे फेंकना चाहा, जमीन ने कहा ऐ हुसैन इस खून को जमीन पे मत फेंकना, नहीं तो सुबह क़यामत तक हरियाली नहीं होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन इस खून को अपने चेहरे पे मल लेते हैं। हजरत
علی اصغر جب راہ خدا میں قربان ہو جاتے ہیں تو حضرت امام حسین شاد فرماتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، تو نے ایک علی اصغر کو قربانی کو پیش کر دیا، اگر ایک علی اصغر کیا، اگر تو حسین کو 1000 علی اصغر دیتا تو ایک ایک کر کے 1000 علی اصغر کربلا میں حسین پیش کر دیتا۔ اب کربلا سے خیمے کی جانب حضرت امام حسین علی اصغر کو لے کر کے چلتے ہیں۔ حضرت سکینہ خیمے سے ٹک ٹک لگا کے دیکھتی ہے کہ بھائی کا پیاس کا کلمہ ختم ہو گیا، اب وہ روتا نہیں ہے۔ حضرت زینب کیا دیکھتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، علی اصغر چپ ہو گئے، علی اصغر کی آواز نہیں نکل رہی ہے، شاید ظالموں نے چند قطرے پانی دے دیے۔ جب امام حسین 6 ماہ کے بچے کو خیمے میں لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اصغر جا کے مالک حقیقی سے مل گئے ہیں۔ حضرت زینب فرماتی ہے، بھائی حسین، میں نے کہا تھا نا کہ ظالم حضرت علی اصغر کو پانی دے دیں گے، کہا ہاں ہاں بہن زینب، پانی تو ملا ہے لیکن جام کوثر ملا ہے، اور کس طریقے سے کہ میرا علی اصغر ظالموں کے ہاتھ سے پانی پی کر کے نہیں بلکہ شہادت کا جام نوش فرما کر کے اس تارے پانی سے جا کر کے مالک حقیقی سمجھ گئے نا۔ وقت ہوتا تو میری تقریر آپ چینل والے شمشیر بیٹھا ہوا ہے مغولی میں، جوتی نگر میں، کہاں کہاں اسی موضوع پہ ایک ایک گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ آپ کی سچویشن یہ ہے، آپ کے حالات یہ ہے کہ آپ کچھ دیر کے بعد بس ایک شعر، بس اس کے بعد صلاۃ والسلام۔ شاعر کہتا ہے کہ حاکم کے سامنے نہ سکندر کے سامنے، کہیے سبحان اللہ، حاکم کے سامنے نہ سکندر کے سامنے، امت کھڑی ہے شافع محشر کے سامنے، حاجی علی کی زندہ کرامت تو دیکھیے، حاجی علی کی زندہ کرامت تو دیکھیے، روزہ کھڑا ہے بیچ سمندر کے سامنے، روزہ کھڑا ہے بیچ سمندر کے سامنے۔ تمام حضرات اٹھ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نظارہ